اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی مختصر سی بات کرنے کے بعد لیکچر شروع کرتے ہیں، بیکاز ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کا ٹائم بالکل بھی ضائع کرنا نہیں چاہوں گا۔ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور 2 سے 2.5 ماہ کا ٹائم ہے، کام کرنے والا بہت زیادہ ہے یار۔ آپ کا شکر گزار ہوں میں پرسنلی، اور میں واقعی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اگر یہ فیصلہ آپ لوگ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاکستان میں، آپ کی فیملی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے دور دراز کے علاقوں کے اندر سب لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ سسٹم پرانا سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے، جس کے اندر ایک عام بندہ میٹرک ایم اے ایم بی اے کیا کرتا تھا، وہ جاتا تھا، اس کو نوکری ملا کرتی تھی۔ when I was personally doing my MBA، میں نے کل آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ جب میں ابھی ایم بی اے کے لاسٹ سیمسٹر سے میں فری نہیں ہوا تھا، میرا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو مجھے شفی سنس گروپ آف کمپنیز والے میرے آئی بی اے کے اندر آ کے وہ مجھے ہائر کر کے لے گئے تھے، اور 2002 کی بات ہے، یہ 35,000 روپے میری سیلری وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ آج سے 20 سال کے قریب پہلے کی بات ہے، تو بھائی وہ زمانہ اب نہیں ہے۔ اگر آج بابر اقبال ہوتا اور آج بابر اقبال ایم بی اے کرتا تو میرا ایک اور لیکچر ہے، میں آپ کو بھجواؤں گا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس انٹرویو کے لیے آیا تھا آج سے 3 سال پہلے، اور اس نے اسی آئی بی اے سے ایم بی اے کیا تھا جیسے میں نے کیا تھا، لیکن فرق اتنا آ گیا ہے کہ اس لڑکے نے 3 سال پہلے میرے پاس جوائننگ کی تھی ایز این اسسٹنٹ۔ وہ میرا اسسٹنٹ کے طور پہ میں نے اسے جوائن کروایا تھا، اور اس کی سیلری میرے پاس صرف 25,000 روپیہ تھی۔ اور یہ بات پتہ کب کی ہے؟ ابھی کی، 3 سال پہلے کی۔ اور آج جہاں پہ آج آپ کھڑے ہو اب یہ بھی نہیں ہے۔ اب ایم بی اے کرتے ہو، مارکیٹ نکلتے ہو، ملتا ہے 12 سے 15 سے 18 سے 20,000 روپے۔ یار یہ دور کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت سارے کا سارا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ اب جب تک آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرو گے، میری بات یاد رکھنا، جب تک آپ اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، آج کی ٹیکنیک سیکھو گے نہیں، تب تک آپ کو مارکیٹ قبول نہیں کرے گی۔ سمپلی 2.5 ماہ کا ٹائم ہے، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ گزار لو، ڈیلی کا کام ڈیلی ریوائز کرو۔ یہاں پہ جو آپ نے ابھی سے جوائن کیا ہے، ہمارے پاس 3 سیمسٹرز ہوں گے۔ ان شارٹ بڑی مختصر سے بات کرتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں۔ کام کافی زیادہ کرنے والا پڑا ہے ہمارے پاس۔ سیمسٹر 1 کے اندر آپ نے سیکھنا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز۔ یہ کیا ہوتی ہیں جی؟ آپ کا یوٹیوب ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کی فیس بک ہے، آپ کا کورا ہے، انسٹاگرام ہے، آپ کے بلاگز ہیں، آپ کی موبائل کی اپلیکیشنز ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ سارے کے سارے آپ کے سوشل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز انہیں آپ کہہ سکتے ہو۔ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ نے اپنی جو کا کلائنٹ ہوتا ہے نا، اس کی مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے۔ مطلب آپ دیکھ رہے ہو، آپ یوٹیوب پہ کوئی کام کر رہے ہو، کوئی آپ ویڈیو پلے کرتے ہو تو ایڈ آ جاتا ہے، فیس بک کے اوپر کھولتے ہو ایڈ آ جاتا ہے، انسٹاگرام کھولتے ہو ایڈ آ جاتا ہے، ویب سائٹ کھولتے ہو، بلاگز کھولتے ہو، ایڈ آ جاتا ہے۔ یہ ایڈ آتا نہیں ہے، یہ ایڈ بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈ بھیجنا سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کہلاتا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے ٹاپ رینکنگ اسکل ہے یار اس ٹائم پہ، جس میں جاب کرنے کے حوالے سے، فری لانسنگ کرنے کے حوالے سے آپ کو یہ اسکل چاہیے، ورنہ آپ کو اچھی جاب نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کو جاب مل بھی جاتی ہے، میرے پاس میں نے کل شاید عرض کیا تھا ایک دوست سے، ایک اسٹوڈنٹ بلکہ میرے پاس یہاں پہ آئے ہوئے تھے، غالباً ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک دوست ہے سر، 15 سال 17 سال لگائے ہیں انہوں نے گولڈ لیف کے اندر۔ آج سے 5 دن پہلے میرے پاس آئے، یقین کیجئے میں بطور ٹیچر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، 17 سال گولڈ لیف جیسی کمپنی میں کام کرنے کے بعد 3 دن پہلے وہ بندہ میرے آفس میں آیا ہے، میرا بڑا پرانا دوست تھا یار وہ، اور آ کے رویا وہاں آنسوؤں کے ساتھ۔ مجھے کہتا ہے یار کہ میں 17 سال سے سپلائی کر رہا ہوں گولڈ لیف لاہور میں، اور میرے پاس جو ریٹ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی ایپس بنا لی ہیں موبائل کی، آن لائن اپنے سٹورز بنا لیے ہیں، اور آن لائن سٹورز بنا کے وہ گئے ہیں گولڈ لیف کے پاس۔ اسے انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ اب آپ ہمیں ریٹ دے دیں، ہمیں کوئی سیلری اب مت دیں، صرف ریٹ دے دیں۔ انہوں نے گولڈ لیف کا ریٹ اٹھا کے اپنے سٹور پہ لگایا اور ڈائریکٹلی اس کی سیل کر رہے ہیں۔ تو سر گولڈ لیف جیسی کمپنی کا بندہ بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا 3 دن پہلے سر کہ میں اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہوں اور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار گھر سیل نہ کرو اپنا، میرے پاس یہاں پہ 2.5 مہینے کا کورس مکمل کرو اپنا، اور سمپل تم بھی آن لائن ہو جاؤ، جو گولڈ لیف نے کیا وہ تم بھی کرو۔ تو دوستو، بچوں، عزیزوں، پلیز
اپنے آپ کو اپنی آنکھیں کھولیے گا. اگر آپ نے اپنی آنکھیں آج نہ کھولیں تو یہ وقت آپ کو معاف نہیں کرنے والا. اچھا اب ہمارے پاس جو یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہمارا پہلا ہوگا سارا پروسیس, اس میں ہم ساری سیکھیں گے, بڑی بہترین قسم کی اسکل ہے. سیکنڈ جو ہمارا فیز ہوگا سیمیسٹر, اس میں آپ کو میں سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنے آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. آن لائن اسٹور کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, آپ اپنے گھر بیٹھے ہو, گل احمد سے کپڑے منگا رہے ہو, باٹا سے شوز منگا رہے ہو, دراز سے آپ جو یہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا آن لائن آپ کا اسٹور ہے جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے. سیکنڈ سیمیسٹر کے اندر آپ کو آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کرنا, اس کو ایکٹیو کرنا اور اپنے بزنس کو پراپرلی اس کے اوپر رن کرنا ایکٹیولی آپ کو سکھایا جائے گا. اور لاسٹ سیمیسٹر میں آپ کی جو سروسز ہیں, فری لانسنگ کیسے کہتے ہیں, پاکستان بیٹھ کے امریکہ میں کلائنٹ کیسے ڈھونڈو گے, پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, گرافک کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, کوئی بھی سروسز آپ کے پاس ہے, کوئی اسکل آپ کے پاس ہے, اس اسکل کو آپ نائجیریا میں یا سری لنکا میں یا امریکہ میں کسی کلائنٹ کو سیل کیسے کرو گے, اس کو سروسز کیسے دو گے اور اس سے پیسے کیسے وصول کرو, اسے کہتے ہیں فری لانسنگ. تو لاسٹ سیمیسٹر ہمارا اس کے اوپر مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے جی, تمہید کافی زیادہ ہو گئی, یہ چلتے ہیں اپنی آج کی کلاس کی جانب. آج ایک بات نوٹ کر لیجیے گا, جو آپ کرتے ہیں, آپ کی جو سر ہوتی ہے جناب علی, ہاں بالکل, اچھا جتنی مارکیٹنگ آپ کرو گے نا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو آپ کرو گے ساری کی ساری, وہ دو طرح کی ہوگی. ایک ہوگی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایک ہوگی سوشل میڈیا مارکیٹنگ. بڑی مختصر سے بتاؤں گا اور بار بار ریوائز نہیں کروں گا. آج کے بعد کل کوشش کیجیے گا دوبارہ مجھے کرنی نہ پڑے, ورنہ آپ اور میں دونوں دیر ہوتے رہیں گے. اچھا اب ہمارا جو پہلا ٹاپک آج کا ہے وہ ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. سر سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کلائنٹ یا آپ خود اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور اپنی کسی پروڈکٹ یا کسی سروسز, فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر وسن پورہ کے ایریا کے اندر گلی نمبر 1 2 3 4 10 20 کے اندر جو 20 گلیاں ہیں, ان 20 گلیوں میں جتنے بھی آنکھوں کے پیشنٹ, میری بات پہ غور کیجیے گا, جتنے بھی آنکھوں کے پیشنٹ ہیں صرف ان کے موبائل میں آپ کا ایڈ جائے, صرف ان کے موبائل میں آپ کا ایڈ جائے, تو یہ ٹیکنیکل کمال قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جب آپ کسی آنکھوں کے پیشنٹ کے اسپیسیفک ایریا کے اندر اسے ٹارگٹ کر کے اپنا ایڈ پلیس کرو گے, اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. کہاں پلیس کرو گے, میں نے بتا دیا ہے, آپ فیس بک پہ کر سکتے ہو, یوٹیوب پہ کر سکتے ہو, میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو کورا پہ کرو گے, آپ اسے ویب سائٹس پہ کرو گے, موبائل ایپس پہ کرو گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز ہوتی ہیں اور آج کل کے دور کے اندر یہ لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں. اس سے زیادہ اس کے اوپر میں مزید بحث نہیں کرتا اور مزید ڈسکس بھی نہیں کرتا. اچھا اب اس میں جو آپ کی مارکیٹنگ سروسز ہیں, اس میں ایک بات خیال کیجیے گا, آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو بڑے انیشل لیول کے اوپر سمجھ لینا ہے, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ڈو پیورلی پروفیشنل ورک. ہم نے 2.5 مہینے کے اندر پیسے کمانے کی طرف آنا ہے, اچھے پیسے کمانے کی جانب, 2 4 10 20 ہزار کو ہم نے چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ الرحمن. اچھا اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز ہوتی کیسے ہیں. یہ نوٹ کیجیے گا سر, ایک ہوتا ہے ADS مینیجر, ٹھیک ہے جی, اور ایک ہوتا ہے گوگل ایڈ ورڈس. یہ میں بالکل شارٹلی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس سے آپ کا کوئی خاص لنک نہیں ہے, ٹھیک ہے, سمپل اس کو بتا کے میں آگے نکل جاؤں گا. ایڈ مینیجر اور گوگل ایڈ ورڈس, یہ جو دو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی, میں نے آپ سے عرض کیا ہے انٹرنیشنلی, یہ انٹرنیشنلی دنیا کے اندر 2 ایسی ایجنسیز ہیں, ایڈ مینیجر اور گوگل ایڈ ورڈس. یہ اسے گوگل ایڈ سنس بھی کہتے ہیں. یہ 2 ایسی سروسز ہیں, ایسی ایجنسیز ہیں جو ایجنسیز آپ کو یہ سروسز دے رہی ہیں کہ آپ ان دونوں ایجنسیز کو یوز کرتے ہو اور ان دونوں ایجنسیز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ایڈس کو پلیس کرتے ہو جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے وہ ویب سائٹ ہے, کورا ہے, وہ آپ کا پنٹریسٹ, مطلب جہاں جہاں پہ آپ اپنا ایڈ پلیس کر رہے ہو نا موسٹلی ان دا ورلڈ, اس میں جو ایجنسی ہے وہ آپ کا ایڈز مینیجر ہے یا گوگل ایڈ ورڈز ہے. سو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیلرشپ ہونی چاہیے ایڈز مینیجر کی یا گوگل ایڈ ورڈز کی. وہ کیسی ہوگی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. تو انیشیل فیز 1 کے اندر آپ نے ایک ایجنسی ہائر کرنی ہے جس کے اندر آپ گوگل ایڈ ورڈز یا گوگل ایڈ ورڈز یا ایڈز مینیجر اس میں سے کسی ایک کو اپنی ایجنسی کے طور پہ ہائر کر لو گے. جب آپ اس میں سے کسی ایک کو اپنی ایجنسی کے طور پہ ہائر کر لو گے, اب آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ آ جائے گا. کیا کانٹریکٹ آئے گا؟ ناؤ آفٹر ہائرنگ ایڈس مینیجر, ADS مینیجر اور گوگل ایڈ ورڈز ایز یور ایجنسی, یو پیپل ول بی ایبل ٹو پلیس اینی کائنڈ آف ایڈ ٹو اینی کائنڈ آف موبائل. آپ فیس بک ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, جہاں چاہتے ہو آپ ایڈ پلیس کر سکتے ہو, لیکن
اس کے لیے آپ کے پاس ڈیلرشپ ہونی چاہیے، کس کی؟ اے ڈی ایس کی یا گوگل ایڈورڈز کی. اچھا اب اے ڈی ایس یا گوگل ایڈورڈز مزید تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. گوگل ایڈورڈز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ گوگل کی ملکیت ہے، اور ایڈز مینیجر جو ہے یہ ملکیت ہے فیس بک کی. دنیا کے اندر دو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، ایک گوگل ہے اور ایک فیس بک ہے. ہم نے پاکستان میں جو کام کرنا ہے اور انٹرنیشنل دونوں آپ کو میں سکھاؤں گا. پاکستان میں انٹرنیشنل میں جو ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے اس میں زیادہ مارکیٹنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم یوز کریں گے جناب علی اے ڈی ایس مینیجر. کیوں یوز کریں گے سر؟ ریزن نوٹ کیجیے گا سر. ریزن اس کی یہ ہے کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں اے ڈی ایس مینیجر تو اس میں آپ کو جو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے مطلب 175 روپیز پی کے آر، یہ وہ اماؤنٹ ہے. اگر یہ آپ کے پاس یہ پیسے ہیں جسٹ 175 روپے 175 روپیز، تو 175 روپے کے اندر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اے ڈی ایس مینیجر کی ایجنسی کو ہائر کر لیں اور آپ اپنے ایڈس کو دنیا جہان کے پورے پاکستان کی جس گلی جس کوچے جس موبائل میں چاہیں بھیج دیں آپ، اور ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر، ویب سائٹ پہ، موبائل ایپس پہ، فیس بک پہ، جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے. اب یہ جو ایڈز مینیجر ہے یہ سستا ہے، اس کا ریٹ کم ہے، فیس بک نے اس کو آن کیا ہوا ہے، لہٰذا ہم جو ڈیلرشپ لیں گے جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ میں آپ کو اے ڈی ایس مینیجر کی سکھاؤں گا. ایون کہ یوٹیوب کی مارکیٹنگ بھی میں آپ کو اے ڈی ایس مینیجر کے تھرو کرنا سکھاؤں گا. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے جو کہ پاکستان میں آئی بلیو اینڈ آئی ایشور یو کہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ بندوں کو یہ کام آتا بھی ہوگا کہ وہ ایڈز مینیجر کے تھرو یوٹیوب مارکیٹنگ کریں، کیونکہ یوٹیوب جو ہے بیسیکلی وہ گوگل کے ساتھ اس کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایڈز مینیجر کے تھرو ہی اس کی مارکیٹنگ کرنا سکھاؤں گا اور بڑی مزیدار مارکیٹنگ کرنا سکھاؤں گا انشاءاللہ. اچھا اس میں جو آپ کا ایڈز مینیجر ہے، اے ڈی ایس مینیجر ہے، اس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ سستی ہے 175 روپے. یہ کیا اماؤنٹ ہے؟ یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ اے ڈی ایس آپ سے چارج کرتا ہے 24 گھنٹے کا. ٹھیک ہے، یہ کس کے ہیں؟ یہ فار 24 آورز ہیں. یہ بات نوٹ کر لیجیے گا، بڑی یہ دوبارہ میں ریوائز کرنا نہیں چاہوں گا اس کو، بیسک باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، فار 24 آورس. تو 24 گھنٹے کے آپ سے وہ 175 روپیز چارج کرے گا اے ڈی ایس. وہ آپ کو بطور ایجنسی کے آپ سے کانٹریکٹ کر لے گا. اب وہ آپ کے اشتہار کو پکڑے گا اور جہاں 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 کہیں گے وہاں 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 لگا دے گا. ایون کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں ایک ایسا میرا آپ کے ایک بندہ ملتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں کیمرہ بناتا ہوں، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا کیمرہ پکڑو اور میرے کیمرے کو سیل کرو، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے کراچی کے جو ساحل سمندر کی جو پٹی ہے وہاں یا جو راول پنڈی کے جو راجہ بازار ہے، میں نے راجہ بازار کے اندر ہر اس بندے کو اپنا کیمرہ سیل کرنا ہے جو بندہ کیمرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے، یا جو بندہ کیمرے کا ڈیلر ہے، یا جو بندہ کیمرے کا کلائنٹ ہے. تو آپ اسے بے جھجک ہو کے کہیں گے سر آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ٹھیک بندے کے پاس آ گئے ہو، آپ کا جو کیمرہ ہے جو آپ کا ایڈ ہے وہ میں ڈیزائن کروں گا، اور آپ کا کیمرے کا ایڈ ڈیزائن کرنے کے بعد میں اس کو اسی بندے کے پاس بھیجوں گا جو کیمرے کے سرچ کر جو کیمرے کا کلائنٹ ہے. کیسے؟ یہ میں نے کل والی کلاس میں آپ کو بتا دیا تھا، آج ریوائز نہیں کروں گا. تو اس میں ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ اسے کہتے ہیں سر. اسے جو مزید اگر آپ اسے گہرائی میں جاؤ اسے کہتے ہیں ڈیموگرافکس. ٹھیک ہے جی، تو ڈیموگرافک ایک ٹیکنیک جب سیکھیں گے اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ اسپیسیفکلی کسی ایک بندے کے جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کا ایگزیکٹ کسٹمر ڈھونڈ کے اس کے پاس ایڈ بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ 175 روپے اس کا ہوگا 24 گھنٹے کا جو آپ نے اے ڈی ایس کو پے کرنا ہے. تو سر یہ اے ڈی ایس جو ہے یا اسے آپ ایڈز مینیجر بھی کر لیں، یہ ہم یوز کریں گے اور اس کے تھرو ساری ہم اپنی مارکیٹنگ کریں گے. یہ ہماری بیسک سی ساری وہ بات ہو گئی ہے. اب اے ڈی ایس مینیجر کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اے ڈی ایس مینیجر کے لیے آپ کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو آپ کا اے ڈی ایس ہے وہ فیس بک کی ملکیت ہے. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ جو گوگل ایڈسنز ہے وہ گوگل کی ملکیت ہے نا، تو اسی طریقے سے جو آپ کا ایڈز مینیجر یہ آپ کی فیس بک کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پاس فیس بک کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ جیسے گھر میں عام آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو میں سے آپ نے ایک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ آپ کے کسی فون نمبر کے ساتھ بناؤ. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی جی میل سے بن جائے ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ فون سے بناؤ. فون نمبر از بیٹر آپشن. کیوں بیٹر آپشن ہے؟ یہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو میں بتا دوں گا، کیونکہ جب آپ آن لائن اسٹور کی طرف جاؤ گے تو آن لائن اسٹور میں کچھ ایشوز آئیں گے آپ کے جو کہ فون نمبر کے ذریعے زیادہ بہتر طور پہ آپ اسے حل کر سکتے ہو. لہٰذا فون نمبر کے اوپر آپ ایک اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ تیار کر لیجئے. اگر تیار پہلے کیا ہوا ہے تو ڈیٹس انف، آپ مزید تیار نہ کیجیے. وہی اکاؤنٹ جو ہے اس سے آپ کو ڈیلرشپ مل جائے گی. اچھا اگلی بات آگے چلتے ہیں. اگلی بات یار یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیلرشپ ہے آپ کے آپ کے اے ڈی ایس مینیجر کی جو ڈیلرشپ ہے اس میں
میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہلکی سی بات وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں. آپ کے گھر آپ لیٹ سے آج سے 20 سال پہلے کے ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں نا یار. آپ نے فرض کریں کہ ایک اخبار نوائے وقت میں جنگ میں یا اخبار جہاں میں یا آپ نے جناب روزنامہ خبریں کے اندر کوئی ایڈ دینا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے آپ کے محلے میں آپ کے سر چونک میں کہیں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا, اس نے لکھا ہوتا تھا ایجنسی برائے اخبار, ٹھیک ہے جی. تو اس کے پاس جاتے تھے, اس کو آپ 500 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ پے کرتے تھے, اور وہ آپ کے جو آپ کا اشتہار تھا, میں نے اپنا نام محمد ندیم کی بجائے محمد سلیم رکھ لیا ہے, جو بھی آپ کا اشتہار تھا وہ اس آپ کے اس ایڈ کو, آپ کے اشتہار کو اس مخصوص اخبار میں پلیس کرتا تھا. ایسی تھا نا سر. وہ جو تھا نا بندہ, وہ ایجنسی تھا, پرانی ایجنسی 20 سال پہلے والی. آج کی ایجنسی چینج ہو گئی ہے. اب آج کی ایجنسی جو ہے وہ یہ ہے اے ڈی ایس مینیجر. اب وہ جو نکر پہ چوک پہ بیٹھے بندے تھے وہ سر ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے. اب یہ ایجنسی اے ڈی ایس نے پرچیز کر لی ہے دنیا بھر میں, خالی پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی. اب آپ نے صرف اے ڈی ایس کو ایز اے ایجنسی ہائر کرنا ہے, اور آپ اس کے تھرو اپنی ساری کی ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو گے, چاہے ویب سائٹ ہے, چاہے یوٹیوب ہے, چاہے کورا ہے, چاہے واٹس ایپ ہے, چاہے فیس بک ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کی بات مکمل ہوگی سر. اس سے آگے چلتے ہیں. یہ ٹاپک جو تھا اس پہ مزید یہاں پہ ٹائم اس سے زیادہ دینا نہیں چاہتا. آئی تھنک آپ کو بات کلیئر ہو چکی ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہے سر, وہ یہ ہے تھوڑی سی میں سر باتیں جو ہے وہ تیز کروں گا. کیوں کروں گا؟ کیونکہ اگر میں سلو ہو گیا, مجھے پتہ ہے یہ لیکچر کی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو, اور جس بندے نے لیکچر کو سیریس سننا ہے, اور جس بندے نے 2.5 مہینے کے اندر کچھ سیکھنا ہے, اور جس بندے نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ ہاں یار جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں نے کچھ بن کے نکلنا ہے, اور میں نے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے, اور میں نے آج کی دنیا کی پروفیشنل اسکل سیکھنی ہے, اور میں نے پیسہ کمانا ہے, سر وہ بندہ لیکچر ریوائز کر لے گا. اور لیکچر ریوائز کرنے کے بعد کوئی چیز اس کو اگر مس بھی ہوگی سننے میں تو سن لے گا. تو اس لیے میں مطمئن ہوں کہ میں ریکارڈنگ ڈیلی بیسس پہ ادارہ آپ کو بھجوائے گا. سو سر صرف آپ نے ریکارڈنگ سننی ہے ڈیلی بیسس پہ, اور ہر بات کو سننے کے بعد اس کو ذہن نشین کر لینا ہے. ابھی بیسک لیول ہے, 2 لیکچر کے بعد آپ, بلکہ 1-2 لیکچر کے بعد نا میں ایڈوانس لیول میں آپ کو انٹر کر دوں گا. تو ایڈوانس لیول میں آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ ہماری بات یہاں مکمل ہوتی ہے. اگلی بات کرتے ہیں. جب آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے, اب اس میں کچھ مسئلہ آپ کو پیش آئے گا. وہ کیا پیش آئے گا وہ دیکھیے گا. میں تھوڑی سی پروفیشنلی اس لیے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں زیادہ بچوں کی طرح بات نہیں کر رہا, بیکاز آئی بلیو کہ آپ میں سے کوئی بچہ یہاں نہیں بیٹھا یار. آپ 10-15 سال کے بچے نہیں ہیں, 20 سال کے ہو, 40 سال کے ہو, 30 سال کے ہو, یہ بڑی عمر ہے, یہ پیسہ کمانے کی عمر ہے, پروفیشنل عمر ہے, اور یہ بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے میں ٹائم ضائع کرنے کی عمر نہیں ہے. سو میں زیادہ بیسک باتیں نہیں کر رہا. اچھا, ایک مسئلہ آپ کو اب آئے گا جب آپ نے کرنی ہے نا مارکیٹنگ, تو اس میں مسئلہ آئے گا. وہ مسئلہ جو آئے گا اس کو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے سارٹ آؤٹ. سر کیا مسئلہ آئے گا؟ جب آپ ایون کہ گوگل بھی ہیں نا, آپ فیس بک ہیں, آپ واٹس ایپ ہیں, آپ بہت بڑا برانڈ ہے, آپ آئی ٹی کے پائنیئر ہیں, کچھ بھی ہیں آپ, تو ہر بندے کو ایک مسئلہ آتا ہے. کیا آتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. جب آپ آن لائن کی دنیا میں آتے ہو, آپ کا آن لائن اسٹور ہو, آپ بنانا سیکھو گے, ڈیولپ کرو گے, کاروبار کرو گے. اچھا یار ایک چیز بڑی میں آپ سے کلیئر کر دوں, مجھے یاد آ گئی ہے, پلیز سر یہاں پہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, آپ لوگوں میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آج ایک بات ذہن نشین کر لیجیے گا. سر آپ نے ایک کام آج سے کرنا ہے میرے بچوں. میرے لیے آپ بچے ہو, میں زندگی کی 22 سال گزار کے بیٹھا ہوں اس فیلڈ کے اندر. میرے لیے آپ میرے محترم ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے بچے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ نے آج یہ کرنا ہے آج کی کلاس کے بعد, کہ آپ نے نا اپنے ذہن میں 3 باتوں میں سے ایک بات فائنل کر لینی ہے. کون سی بات؟ نمبر 1, سوشل میڈیا ایجنسی. یہ میں کیا لکھ رہا ہوں بتاتا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں. نمبر 2, آن لائن بزنس. اور نمبر 3, آن لائن سروسز. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ نے یہاں سے کورس مکمل کرنے سے پہلے ابھی آج جو کام کرنا ہے, 2.5 ماہ کے بعد نہیں کرنا, آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کیوں سیکھ رہے ہو. جب یہ آپ کام مکمل کر لو گے تو آپ, ہاں ایک کام اور بھی ہے, وہ جاب ہے. سمپل سادہ کام, عام کچھ بھی نہیں, نوکری کر لو یار. تو جاب کو بھائی میں پریفر نہیں کرتا. جاب اگر آپ نے کرنی ہے, آپ کو ڈپلوما جاری کر دیا جائے گا. کمپلیٹلی کسی کمپنی کا سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کی کمپلیٹ گرپ آپ کے پاس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. لوکل بھی, انٹرنیشنل بھی, کہیں بھی آپ جاب کرتے ہو تو سر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کے ماسٹر ہوگے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور یہ آپ یہاں سے کر کے نکلو گے ان شاء اللہ الرحمن. لیکن میں آپ کو جاب پہ پریفر نہیں کرتا, کیونکہ میں جاب
خود میں بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ جو ہے پاکستان کی وہ جاب دینے کی طرف آئے. میں سر جاب لینے پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے پچھلے 20-22 سال کے اندر یہ سیکھا ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہو 5-7 سال کے بعد جب آپ کی سیلری مزے کی ہوتی ہے نا، آپ کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. سر جاب دینے والے بنے. شروع میں آپ جاب کر لیجیے گا، 6 مہینے جاب کرو، سال جاب کر لو، چلو پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے یہ 3 کام کرنے ہیں. کون کون سے؟ یہ 3 کام ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سیکھنے کے بعد ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی چلانے جا رہے ہیں یا نہیں. مطلب اب آپ نے سمپل سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینی ہے، سمپل سروسز. اس میں کیا ہوگا، آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں گے سر کہ میں آپ کو سارا پیٹرن سکھاؤں گا، اس میں اپنے گھر بیٹھیں گے آپ، سمپل آپ کے پاس ایک موبائل یا کمپیوٹر ہوگا اور آپ بڑا خوبصورت طریقے سے اپنے کلائنٹ کے پاس ایک آفس کے طور پہ پہنچیں گے. آپ کا کلائنٹ بلیو کرے گا جیسے آپ بڑے کسی آفس سے آئے ہو. کیسے کرے گا وہ میں آپ کو سکھاؤں گا. تو آپ نے ایک اپنا پلیٹ فارم تیار کرو گے آن لائن ہی نا، اس کے ذریعے سے آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز دو گے، لوکل بھی انٹرنیشنل بھی. یا تو یہ سوچ لو کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس میں بہت کچھ ہے، اس میں آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز ہیں، اس میں آپ کا فیس بک ہے، اس میں آپ کا یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس میں آپ کی ویب سائٹس کی مارکیٹنگ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اسی کے اندر آپ کی گرافک ڈیزائننگ سروسز بھی شامل ہیں. اسی کے اندر یہ اس کورس کا ایسا نہیں، وہ دوسرا ہمارا کورس ہے گرافک ڈیزائننگ کا. تو گرافک ڈیزائننگ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کے اندر آتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اس کے. تو آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دو، گھر بیٹھے بہترین پیسے کماؤ. یہ ایک آپشن ہے. سوچو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دوسری بات، اگر آپ کا ذہن ہے اپنا کاروبار کرنے کا، تو آپ کا جو شہر ہے، جو علاقہ ہے، اس میں جاؤ، اس منڈی میں جاؤ، کوئی ایک آئٹم ڈھونڈو، اپنے کسی دوست سے ملو، کسی محلے دار سے ملو، کسی دادا جان ابو جان سے ملو، اپنی مارکیٹ میں جاؤ، اپنے کسی کزن سے بات کرو، کوئی ایک آئٹم نکالو جس کو آپ سیل کر سکتے ہو. ایک آئٹم، لیدر کا پرس ہی کیوں نہ ہو جائے، کپڑے کیوں نہ ہو جائے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پریویس، وہ یہ کام کر رہے ہیں. ایون کہ بیڈ شیٹس، چادریں کیوں نہ ہو جائیں یار، فری میں. جس کو بندہ وینڈر ہے، اس میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، صرف پتہ لگانا کہ یار کون سا بندہ چادریں بیچتا ہے. بس چادروں کی مارکیٹنگ آپ کرو گے اور اٹھاؤ گے، اس سے آن لائن بھیجو گے، آن لائن پیسے کماؤ گے. تو آن لائن کاروبار کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. نمبر 3، آن لائن سروسز. فار ایگزامپل میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے بالکل آپ سے پریویس بیچ کے، سر سلیم صاحب ان کا نام تھا، سرگودا کے. وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، گجرانوالہ میں وہ ڈرائیونگ کرتے تھے. ان کی بیٹی ایک تھی، میرڈ تھے، ایک ان کا بیٹا تھا. سر الحمدللہ اس بندے نے اپنا آن لائن سروس اسٹور تیار کر لیا. کس کا؟ وہاں سرگودا میں فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے اسکیم بنی. اس اسکیم کے اندر اس نے ایک اسٹور تیار کیا ہے آن لائن سروسز کا. اب وہ پلمبر کی سروسز دیتا ہے، میسن کی دے رہا ہے، الیکٹریشین کی دے رہا ہے، جو ایک اسکیم میں چاہیے ہوتی چیزیں. تو اس نے سروسز کا نا ایک اسٹور تیار کر لیا اپنا. وہ سمپل وہ اسٹور اس نے اس فضائیہ کی جو سوسائٹی ہے اس میں اس کو لانچ کر دیا اسٹور کو. اور اس ہر گھر میں اس کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے، یا اس کے موبائل میں فیس بک میں جا رہا ہوتا ہے. اور جس کو کوئی پلمبر چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس سے سروسز ہائر کرتا ہے. نہ تو وہ پلمبر ہے، نہ وہ الیکٹریشین ہے، نہ وہ کچھ اور ہے، وہ صرف ایک ڈرائیور تھا. اب وہ ماشاءاللہ ایک آن لائن اسٹور کا مالک ہے، سروس اسٹور کا. تو سر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فائنل کرنا ہے اپنے آپ کے اندر کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے سر، یہاں تے یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ تھی، میں نے کر لی. آگے چلتے ہیں. جب آپ یہ کام کریں گے سر، تو آپ کو جو مسئلہ آئے گا نا، وہ یہ آئے گا کہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ گوگل کو بھی آ سکتا ہے، یہ مسئلہ فیس بک کو بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے. تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو اکاؤنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر سائبر کرمنل کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کیا چیز میں کہہ رہا ہوں، اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنا ایک اسٹور کھولتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے سر یہ ایک اسٹور کھول لیا، لیٹ سے یہ آپ کا اسٹور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا یہ جو اسٹور ہے نا، لیٹ سے یہ ایک آپ نے اسٹور بنایا، اس پہ آپ نے اپنی کو 2-4 چیزیں لگائیں، آپ نے کاروبار شروع کر دیا آن لائن. جب آپ کے اسٹور کے کلائنٹس بن جاتے ہیں اور آپ کا اسٹور جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ دینا شروع ہوتا ہے، یہ لگ بھگ 4 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے اندر بڑے آرام سے 50-60 ہزار روپے کی ارننگ پہ اسٹور آ جاتا ہے. یہ بڑی نارمل سی بات ہے الحمدللہ. جب آپ کا اسٹور آپ کو پیسے دیتا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹور کے کلائنٹس بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ پریکٹیکلی آپ کو بعد میں ذرا زیادہ اندازہ ہوگا، ابھی 2-4-20 دن کے بعد آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ رہی ہوگی بات کی. ابھی چونکہ بیسک لیول پہ آپ بات کر رہا ہوں اینی ویز. تو اس میں آپ کا جو اسٹور ہے، اس اسٹور کو ہیکر جو ہے نا وہ ہیک کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور وہ یہ کرتے ہیں کیا ہیں کہ وہ آپ کے اسٹور کے جو کلائنٹس ہیں نا سارے کے سارے، ان کلائنٹس کو چوری کر لیتے ہیں اور چوری کر کے وہ کسی اور کے اسٹور میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے ہیکنگ. یہ ہیکنگ کی قسم ہے. پھر اس میں ایک اور طرح کی چوری ہوتی ہے. اس میں آپ نے جو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے اس کو اے ڈی ایس مینیجر کو یا گوگل ایڈسنس کو، وہ آپ کی پیمنٹ کا سسٹم ہیک کر لیتے ہیں، ہیکرز جو ہوتے ہیں. تو یہ دو ایشوز اس میں آتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو ان دونوں ایشوز سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک پراپر، ابھی آج کی کلاس کے بعد نا میں آپ کو ایک پراپر ایک پیٹرن بھجواؤں گا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سمپل اپنی فیس بک کھولنی ہے اور اپنی فیس بک کے اندر جا کے نا میں آپ کو ایک ابھی اسی کلاس کے بعد آج کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ابھی کلاس ختم ہونے کے 40 منٹس کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد نا میں آپ کو ایک لیکچر بھجواؤں گا، ایک پیٹرن مل کے بھجواؤں گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو یہ فیس بک آ رہی ہوگی نا اس کے اندر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گی. میں آپ کو یہاں سے ہلکا سا بتا رہا ہوں، سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کے اندر آپ نے جانا ہے. اور بلکہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، زیادہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو میں آپ کو نا پراپر بھیج دیتا ہوں یار. یہاں پہ آپ کو میں جلدی سے بتاتا نہیں ہوں، میں آپ کو پراپر بھیجتا ہوں. ابھی آج کے لیکچر کے بعد میں آپ کو ایک پیٹرن بھیجتا ہوں جس کے اندر آپ کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اس فیس بک کے اکاؤنٹ کو آپ نے اس طریقے سے، جیسے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا نا، آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے. بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہوگی. آپ نے سمپل لیکچر سننا ہے، سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک کا، اس میں آپ نے ہیکنگ سسٹم آن کر لینا ہے. جب آپ ہیکنگ سسٹم آن کرو گے تو اس کے اندر نا آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا، آپ کے پاس جو آپ کا ہیکر ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا میں آپ کو ہیک کرتا ہے، کیونکہ آپ کا اے ڈی ایس مینیجر جو ہے وہ آپ کے فیس بک سے جڑا ہوگا. آپ کا آن لائن اسٹور آپ کے فیس بک ایک بہت بڑی بلا ہے، وہ اس نے نا آن کر لی ہوئی ان چیزوں کو. لہٰذا اس اکاؤنٹ کے تھرو ہی چیزیں بنتی ہیں. آپ کا جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ یا گوگل کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے یا فیس بک کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. تو فیس بک اور گوگل جو ہے وہ دونوں کو ہم کور کریں گے اپنے ابھی ہم فیس بک کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فیس بک میں، جیسے آپ کو میں بتاؤں گا نا، آپ نے اس طریقے سے اپنے فیس بک کو اس میں ہیکنگ سسٹم اپنا ایکٹیو کر لینا ہے. جب آپ ہیکنگ سسٹم ایکٹیو کر لو گے تو کیا ہوگا، لیٹ سے آپ اپنے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. آپ جاؤ گے فیس بک کے اوپر اس طریقے سے، اور جب آپ اس میں جا کے یوں فیس بک کو کھولو گے، اس کے بعد آپ جب اپنے فیس بک میں لاگ ان کرو گے، میں آپ کو لاگ ان کر کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے. جب آپ لاگ ان کرو گے ان دس وے تو آپ سے مانگے گا پاسورڈ یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اب لیٹ سے یہ ایک اکاؤنٹ ہے، میں نے یہاں پہ دیا پاسورڈ. جب میں یہاں پہ پاسورڈ دیتا ہوں تو میرا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا سر. لیکن جب آپ ہیکنگ سسٹم آن کر لیں گے تو پاسورڈ لگانے سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ لاگ ان نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا، آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر نا ایک اسپیشل سیکیورٹی فیچر ایکٹیو ہو جائے گا، جس میں ایک سیکیورٹی وال بن جائے گی آپ کے اور ہیکر کے درمیان. اب اگر کوئی ہیکر آپ کا پاسورڈ ہیک کر لیتا ہے، اور پاسورڈ ہیک کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے یار کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاسورڈ کو لگاتا ہے، آپ کی آئی ڈی لگاتا ہے، اور آپ کے آن لائن اسٹور پہ یا آپ کے جو ہے وہ آپ کے اے ڈی ایس کے اوپر یا آپ کے جہاں بھی آپ کی سروسز جا رہی ہیں جو کہ آپ نے ابھی سیکھنی ہے ساری کی ساری، چونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سیکورٹی وال دینی ہے تاکہ آپ کو آئندہ مسئلہ نہ آئے. سو یہ لیول 1 ہے، یہاں پہ سیکورٹی وال ضروری ہے. تو اگر کوئی بندہ آپ کا پاسورڈ ہیک کرنے کے بعد یہاں پاسورڈ لگا دیتا ہے، جو بھی پاسورڈ لگانا ہے آپ نے، تو جب اس کو انٹر کرے گا تو سر آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ لاگ ان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا، آپ نے سیکورٹی وال آن کی ہوگی، آپ کو فوراً سے ایک میسج آئے گا. میں نے کہا کہ آپ نے موبائل کی سم کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہے، تو آپ کو موبائل کی سم کے اوپر ایک ایس ایم ایس آئے گی کہ ایک بندہ آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کو ہم ایک او ٹی پی بھیج رہے ہیں. او ٹی پی کہتے ہیں ون ٹائم پاسورڈ. سر لکھ لیجیے گا، او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ. آپ کو ایک او ٹی پی آئے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس او ٹی پی کو دوبارہ انٹر کریں. تو آپ جب اس او ٹی پی کو انٹر کریں گے، وہ بیسیکلی سیکورٹی وال ہوگی جو کہ آپ کی ایکٹیو ہو چکی ہوگی. تو اس او ٹی پی کو انٹر کرنے کے بعد اب آپ کا اکاؤنٹ جب لاگ ان ہوگا اور اس کے بعد آپ کا اے ڈی ایس ایکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ پروسیس ہے اپنی ہیکنگ سے بچنے کے لیے سیکورٹی وال کو آن کرنے کا. کیسے کرنا ہے وہ میں ابھی آج کے لیکچر کے بعد میں آپ کو لیکچر بھجواتا ہوں. ایک وہ تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں، تھوڑی سی مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لہٰذا میں ٹائم آپ کو ضائع نہیں کروں گا. میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کو فالو کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اس کو آن کر لینا ہے. دو چیزیں ہوگی. تیسری بات، اس کے بعد سر جو ہماری کل والی کلاس ہوگی،
کل والی کلاس میں آپ کو جو اے ڈی ایس آپ کا ہے اس کی ڈیلرشپ کیسے آپ نے لینی ہے وہ میں آپ کو لینا سکھاؤں گا, اور ڈیلرشپ لینے کے بعد پریکٹیکلی ہم پروفیشنل فیز کے اندر انٹر ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے سر, یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. سوال جو آپ کی جانے میں جا رہا ہوں جی, اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی الاؤ کرتا ہوں اپنے مائک آن کرنے کے لیے. آپ اپنے مائکس کو سر آن اپ کر سکتے ہیں, آپ نے ہینڈ ریز کیجیے گا, جس کا نام پکاروں وہ اپنا کوئی سوال اگر کرنا چاہے تو مجھ سے کر سکتا ہے. کل سے جو ہے کلاس وہ, بلکہ ڈیلی کلاس 9 بجے آپ کی ہوتی ہے, کل بھی کلاس 9 بجے ہوگی آپ کی. ریکویسٹ ایک کل آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایک نوٹ بک اور ایک پین اپنے پاس رکھنا ہے. جب آپ کلاس جوائن کرنے کے لیے آئیں تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک پین ہونا چاہیے اور ایک نوٹ بک ہونی چاہیے, کیونکہ جو چیزیں تھوڑی سی باریک ہوں وہ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے سر, اپنے مائک آپ آن کر سکتے ہیں. کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے آج کے حوالے سے, کل کے حوالے سے, کورس کے حوالے سے, تو پلیز وہ اپنا سوال کر سکتا ہے. ڈیلی کی بیسس پہ جو لاسٹ کا ہمارا ٹائم ہوگا وہ سوال جو آپ کا وہ کرے گا سر. Anybody want to ask any kind of question, he or she may open his mic. چیٹ کے اندر بھی آپ لوگ سوال کر سکتے ہو یار, اگر آپ نے میسج کرنا ہے تو. جی سوال آیا جی. السلام علیکم. جی وقاص صاحب پلیز سوال کیجیے گا. سر میں نے پوچھنا تھا کہ اس جو ہمارے سیشن ہو رہے ہیں تو ان کی مطلب سیشن لینے کے لیے کوئی فی بھی ہے یا یہ فری آف کاسٹ ہے؟ میرے عزیز گزارش یہ ہے کہ سیکھو پاکستان کا جب آپ نے ایڈ دیکھا ہے تو ہم نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا ہے. ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ویسے نارملی کووڈ-19 کے دوران نا ہمارا کیمپس بند پڑا ہوا ہے, فزیکل کیمپس میں ہم چارج کرتے ہیں 35,000 روپے اس کا, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن ہمارا کیمپس بند پڑا تھا. ابھی ہم کیمپس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انہوں نے کہا یار آپ نہیں پڑھا سکتے. اب جانتے ہو سب کچھ بند پڑا ہوا ہے نا, یونیورسٹیز بند پڑی ہیں, کالج, تو ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں اس ساری پالیسی کا, اور ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کی, کوئی مسئلہ نہیں, سب کے ساتھ ہیں. لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یار چلو ہم تو بند بیٹھے ہیں تو کیوں نہ یوتھ کو کم سے کم کچھ دے جائیں. تو ہم نے آن لائن کا کلاسز کا آغاز کیا ہے اس دوران میں, اور اس کے اوپر ہم نے اپنی فیس جو ہے وہ تقریباً 90% ختم کر دی ہے. ویسے ہماری فیس 35,000 روپے ہے, ابھی صرف 1,500 روپے کی بیسک انرولمنٹ ہے, 1,500 روپے کی, وہ دے کے آپ یہ اپنے کورسز مکمل کر سکتے ہیں. اور آپ کی جو آپ کا ڈپلومہ ہے وہ سیم وہی ہوگا جو ہمارے فزیکل کیمپس میں ہم دیتے ہیں. مطلب فزیکل کیمپس میں آپ جوائن کرتے ہو تو سیم وہی سارے لیکچرز ہیں, وہی سارا سلیبس ہے, اور وہی ڈپلومہ ہے. تو 1,500 روپے کی بیسک اماؤنٹ ہوگی دیٹ یو وڈ ہیو ٹو پے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 1-2 دن کے لیکچرز ہوتے ہیں بطور گیسٹ کے. آج بھی آپ آ جائیں, کل بھی آپ بے شک آ جائیں, لیکن پرسوں والی کلاس میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے. یہ بیٹے ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. جی بیٹے وعلیکم السلام. السلام سر اس کے ایک سیمسٹر کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ بیٹے ہمارا جو ٹوٹل یہ سارا کورس ہے نا یہ تقریباً کو 2.5 ماہ کا ہوگا, اور 2.5 ماہ کے اندر جو سیمسٹرز ہیں وہ 3 ہوں گے. پہلا سیمسٹر آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا شروع ہو چکا ہے, سیکنڈ سیمسٹر آپ کا ہوگا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا, اور لاسٹ سیمسٹر آپ کا ہوگا آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے, فری لانسنگ کیسے کرنی ہے. تو تقریباً 2.5 ماہ میرے بیٹے لگیں گے ہمیں, تقریباً 2.5 ماہ. شکریہ جی بیٹے. جی any question sir, anybody else want to ask any kind of question please. اوکے جی, چیٹ میں سوال آیا جی کہ گرافک ڈیزائننگ. بیٹے گرافک ڈیزائننگ جو ہے نا وہ سیپریٹ کورس ہے. ہوتا یہ ہے کہ اچھا کسی نے اگر کویشچن کرنا ہوا اس دوران تو ہینڈ ریز کرنا, میں اس کا مائک میں اس کو الاؤ کر دوں گا, میں اپنی بات میں کر رہا ہوں. اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو ہینڈ ریز کر دیجیے گا یا مائک آن کر لیجیے گا. اچھا یار گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی نا یہ اسکلز ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے, کوئی فن ہے, جیسے گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یہ کیا یہ اسکلز ہیں, پروفیشنل اسکلز ہیں آج کی دنیا کی. اب آپ کرتے کیا ہو کہ یہ اسکل سیکھتے ہو, اور اس اسکل کو سیکھنے کے بعد سمپلی آپ اس کو آن لائن سیل کرتے ہو. اسے کہتے ہیں فری لانسنگ. مطلب کسی اسکل کو آن لائن سیل کرنا جو ہے یہ فری لانسنگ کہلاتا ہے. آپ کا جو پاکستان ہے, ہمارا جو پاکستان ہے وہ دنیا کے اندر, باقی ہم جہاں بھی کھڑے ہیں سو کھڑے ہیں, لیکن بائی دی گریس آف گاڈ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ چکی ہے فری لانسنگ کے ذریعے سے سروسز دینے کے اندر, جس کے اندر گرافک ڈیزائننگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹاپ رینکنگ سکلز ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی ہم دے رہے ہیں. یہ ہم تینوں کام کر رہے ہیں دنیا میں, اور ہم 4تھے نمبر کے اوپر کام کر رہے ہیں. انڈیا ہم سے آگے ہے, انڈیا ہم سے کافی زیادہ آگے کھڑا ہے اس والے کام کے اندر. ہم انڈیا سے پیچھے ہیں لیکن نمبر ہمارا 4تھا ہے اس ٹائم پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موسٹلی جو کلائنٹ آپ کو ملتے ہیں نا فری لانسنگ میں, وہ ملتے ہیں آپ کو یورپ سے, آپ کا امریکہ, جرمنی, کینیڈا, پوری پٹی آپ کی جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو کام دیتے ہیں $30 کا,
$50 کا. یار یہ میرا یار ایک چھوٹا سا ایڈ ہے, اس ایڈ کو نا آپ فیس بک کے اوپر رن کر دو. اب یہ اس نے آپ کو کوئری دے دیا ہے, آپ پکڑتے ہو اس کو سروس دیتے ہو, اس کا ایڈ پکڑ کے آپ نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ رن کر دیا. آپ کا ٹائم لگتا ہے 20 منٹ کا صرف. لیکن اس بندے کو ٹیکنیک نہیں آتی ہوتی, وہ بندہ جو ویسے بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے, اس میں ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو میڈیا مارکیٹنگ کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ میرا بندہ وہ کرے گا جس کا یہ کام ہے, تو وہ آپ کو ہائر کر لیتا ہے. اب آپ اس کی وہ مارکیٹنگ کرتے ہو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کہیں بھی, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو $20, $30, $50, $100 پے کر دیتا ہے. تو یہ بڑا ایک مزیدار طریقہ ہے پیسے کمانے کا, اسے کہتے ہیں فری لانسنگ. تو فری لانسنگ کے اندر گرافک ڈیزائننگ کا کورس بھی شامل ہوتا ہے, اس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ بھی شامل ہے, لیکن وہ سیپریٹ کورس ہے, وہ یہ والا ہمارا کورس نہیں ہے. یہ والا ہمارا کورس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہے, آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا ہے اور فری لانسنگ کا ہے. اگر کوئی شخص گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارا سیپریٹ کورس ہے, اس کی 2 لیکچرز ہو چکے ہیں, کل اس کا 3rd لیکچر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر, کوئی سوال میرے خیال میں کسی کا نہیں ہے ابھی. سر کلاس کا ٹائم تقریباً میرا ختم ہونے جا رہا ہے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ سر کہ میں پرسنلی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا, اور یقین کیجیے گا کہ یہ فیصلہ آپ کی زندگی بدلنے جا رہا ہے. یہ پرانے پیٹرن نہیں چلیں گے, آپ مارکیٹ میں اسپیس نہیں ہے پرانے والے بندوں کے لیے, پرانے والے پیٹرنس کے لیے. سیکنڈ بات سر یہ ہے کہ ڈیلی کا لیکچر روز ریوائز کیجیے گا. تیسری سر بات آپ سے میں نے یہ کہنی ہے کہ آپ نے جو آپ کی ریکارڈنگز ہیں وہ گروپ پہ آپ کو آتی رہیں گی. 3 لیکچرز بطور گیسٹ کے آپ کو الاؤ ہوں گے. 4تھ لیکچر جو ہے وہ جسٹ ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. اور سر اس کے بعد بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیکچر لینا ہے, اگر لیکچر میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے, ابھی فی الوقت تو مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ شروع کا فیز چل رہا ہے, تو 1-2 لیکچر ذرا سمپل ہوں گے. اس کے بعد جب ہم اسٹور کی طرف جائیں گے, جب ہم ذرا باریکی والے کام میں جائیں گے, ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے, تو وہاں پہ آپ نے پلیز ڈیلی کا کام ڈیلی ریوائز کرنا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. مطلب اگر آپ شادی پہ چلے گئے ہو, اگر آپ نے کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو کم سے کم صبح اٹھ کے ریکارڈنگ سن لو یار. کلاس میں اگر نہیں بھی آ سکتے نا تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا. اچھا جی, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد سر یہ ہے کہ ابھی میں 1 ویک کے بعد نا آپ کو کلاؤڈ کی فیسلٹی دے دوں گا لائف ٹائم کے لیے. تو ان تمام لیکچرز کو کلاؤڈ کے اوپر لائف ٹائم کے لیے آپ سیو کر سکیں گے, اور کبھی 1-2 سال کے بعد چاہے تو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے استاد اشفاق احمد صاحب کا جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں جی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ہماری کل والی کلاس میں. ہیکنگ سسٹم سیکیورٹی وال ایکٹیو کر لیجیے گا, طریقہ کار میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.